اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہم اپنا سلام اور درود حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں السلام علیکہ یا نبی اللہ، اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ ماہ رمضان کے اندر وہ سیشنز جو ان سے متعلق ہیں، اور آج ہمارا 7th سیشن ہے، انشاءاللہ وہ ہمیں اجازت دیں کہ اس سیشن میں وارد ہو سکیں، اور ان سے یہ بھی درخواست ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں۔ ہم حضرت ادریس علیہ السلام کے حوالے سے پچھلے سیشن میں اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے ان کی ہم نشینی، ان کی بیٹھک ملک الموت کے ساتھ بیان کی، حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ۔ اب آج سے ہم بلکہ آج کے سیشن میں اور اگلے سیشن میں ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ اسی روایت کے اندر جو کل ہم نے پیش کی کہ ملک الموت نے خداوند سبحان سے اجازت مانگی کہ وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ ان کے نزدیک ہوں، ان کے ساتھ ہم نشین ہوں، تو اس طولانی روایت کے اندر ہمیں ایک بہت اہم نقطہ ملتا ہے، وہ یہ کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے کچھ حاجات طلب کی، اور پھر ملک الموت نے خداوند متعال کے محضر میں حضرت ادریس علیہ السلام کی یہ حاجات پہنچائیں اور خدا کے اذن سے ان حاجات کو قبول فرمایا۔ اب دیکھیں، سب سے اب وہ روایت میں ایک خلاصے کے طور پر دوبارہ پیش کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ یہ روایت اتفاقاً ابن عباس نے نقل فرمائی ہیں، مختلف روایات مختلف کتابوں میں، اور نقل کے اعتبار سے یہ روایات الگ الگ تعبیر سے نقل ہوئی ہے۔ ہم جو جس منبع سے، جس سورس سے اس روایت کو پیش کر رہے ہیں، وہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بحار الانوار جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 278 سے اس کو نقل کر رہے ہیں۔ اب حضرت ادریس علیہ السلام کے حوالے سے روایت یہ ہے کہ ملک الموت نے خدا سے اذن مانگا، اجازت طلب کی کہ وہ جائیں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کریں، ان کو دیکھیں نزدیک سے، ان کے ساتھ ہم نشین ہوں۔ اب جب ملک الموت کو اجازت مل جاتی ہے تو ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کہ ہم اپنا سلام عرض کرتے ہیں حضرت اسرائیل کی خدمت میں کہ السلام علیکہ یا ملک الموت یا حضرت اسرائیل، جاتے ہیں زمین پر اور حضرت ادریس علیہ السلام سے رفاقت کرتے ہیں، ان سے دوستی اختیار کرتے ہیں۔ روایت کی تعبیر کے مطابق یہ دونوں ہستیاں ایک ساتھ مختلف سفر انجام دیتے ہیں، سیاحت کرتے ہیں، اور اسی طرح روزہ رکھتے ہیں، اور جب رات کا وقت آتا، افطار کا وقت آتا، تو حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے جنت سے طعام آتا، جنت سے غذائیں آتی۔ اب ملک الموت کو حضرت ادریس علیہ السلام نے دعوت کی کہ آپ بھی میرے ساتھ غذا تناول کریں، آپ بھی میرے ساتھ افطاری کریں، تو اس موقع پر حضرت اسرائیل نے فرمایا کہ مجھے غذا کی ضرورت نہیں ہے، I don't need any food۔ البتہ ابھی اس موقع تک حضرت ادریس علیہ السلام کو نہیں معلوم ہے کہ یہ شخص، یہ ہستی جو انسانی روپ میں ہے، یہ واقعی ملک الموت ہے۔ وہ سمجھے کہ کوئی خدائی مخلوق ہے، کوئی خدا کا دوست ہے، تو ابھی تک ان کو نہیں معلوم ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت ادریس نماز کے لیے، عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جب خستہ ہو جاتے ہیں عبادت سے تو استراحت کے لیے جاتے ہیں، سونے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اب حضرت ادریس علیہ السلام سونے چلے گئے، وہ سو چکے ہیں، لیکن ملک الموت نہیں سوئے ہیں۔ کیوں ملک الموت نہیں سوئے؟ کیونکہ ملک الموت فرشتہ ہیں، اور فرشتے اور ملائکہ مجردات عالم میں سے ہیں۔ کچھ مخلوقات مجرد ہوتی ہیں، اب جو موجود مجردات ہوتے ہیں، مجرد مخلوق ہوتے ہیں، ان کے اندر نہ زمانی کی قید ہوتی ہے نہ مکان کی، وہ زمان و مکان کے محتاج نہیں ہوتے، اس قید سے آزاد ہوتے ہیں، جسم نہیں ہوتے، ان کی کوئی باڈی نہیں ہوتی، کوئی بدن نہیں ہوتا، لہٰذا ان کو نیند نہیں آتی، ان کو بھوک نہیں لگتی، ان کے اندر نہ کھانا
پینا، نہ اس چیز کی طرف ان کے اندر خدا نے شہوت ڈالی ہے، اور نہ ہی سونے اور نیند کی نسبت خدا نے ان کے اندر کوئی نیڈ اور نیسیسٹی رکھی ہے۔ لہٰذا حضرت ادریس سونے چلے گئے، لیکن ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل جاگ رہے ہیں۔ اب کچھ مدت بعد جب حضرت ادریس علیہ السلام بیدار ہوئے تو انہوں نے ملک الموت سے کہا کہ اے شخص، تم نے میرے ساتھ بہت ہی اچھے انداز میں دوستی اختیار کی، بہت اچھا برتاؤ، اچھا بیہیویئر تم نے میرے ساتھ اپنایا، اب تم بتاؤ کہ تم ہو کون؟ ہو آر یو؟ یہاں پر حضرت اسرائیل نے فرمایا کہ میں ملک الموت ہوں۔ اس کے بعد پہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ ملک الموت ہے تو یہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تم سے ایک حاجت ہے۔ اب ایک حاجت نہیں، کئی حاجتیں ہیں کہ ہم ایک ایک کر کے ان حاجتوں کو دیکھیں گے، اور اتفاقاً یہ وہ حاجتیں ہیں جو ہمارے وجود کے اندر ہونی چاہیے۔ میں نے کہا نا، انبیاء علیہ السلام، ہم یہاں پر انبیاء علیہ السلام کی تربیتی سیرت کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ انبیاء ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، رول ماڈل فار ایوری ٹائم، فار ایوری لوکیشن، فار ایوری ڈائمینشن آف لائف۔ اب یہ تقریباً 4 حاجتیں ہیں جو حضرت ادریس علیہ السلام ملک الموت کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور یہ وہ حاجتیں ہیں کہ ہمارے اندر بھی ان حاجتوں کی نسبت کوئی احساس ہونا چاہیے، ہم بھی یہ حاجتیں، یہ طلب انجام دیں، کریں خداوند متعال کے محضر میں، تب جا کر ہم وہ کمالات اسپرچویلٹی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں وہ کیا حاجتیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے پہلی حاجت جو حضرت اسرائیل علیہ السلام سے مانگی وہ یہ تھی کہ انہوں نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے آسمان تک لے جاؤ، آسمان تک اوپر لے جاؤ۔ اب ملک الموت نے خداوند متعال کے محضر میں حضرت ادریس علیہ السلام کی یہ حاجت پہنچائی، خدا نے یہ حاجت قبول کر لی اور حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان تک لے جاتے ہیں۔ یہ پہلی حاجت۔ البتہ اس آسمان سے ریلیٹڈ جو حاجت ہے وہ اس کے بارے میں ہم آیت قرآن کے اندر، جو قرآنی آیت کے اندر بھی یہ تعبیر آئی کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اس سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری حاجت جو حضرت ادریس علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے مانگی وہ یہ حاجت تھی کہ ادریس نے فرمایا کہ مجھے ایک اور حاجت ہے، اور وہ حاجت یہ کہ میں نے سنا ہوا ہے کہ موت بہت ہی شدید ہوتی ہے، بہت ہی سخت ہوتی ہے، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ موت کو چکھوں، موت کو ٹیسٹ کروں۔ I need to taste death، تاکہ مجھے پتا چلے کہ جو میں نے سنا ہوا ہے واقعاً ایسا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ مثلا موت شدید ہے، موت سخت ہے، میں واقعاً چیک کرنا چاہتا ہوں، پریکٹیکل انداز میں چیک کرنا چاہتا ہوں کہ واقعاً کیا موت سخت ہے یا آسان ہے۔ اب اس درخواست کو بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام نے خدا کے محضر میں پیش کی، اور خدا نے اس حاجت کو بھی قبول فرمایا، اور اس کے بعد ملک الموت نے، دا اینجل آف ڈیتھ نے، حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضرت ادریس علیہ السلام کے نفس کو توفی بخشی۔ ہم اپنی تعبیروں میں استعمال نہیں کرتے، مثلا فلاں شخص اس کی وفات ہو گئی، یہ وفات عربک کا لفظ ہے کہ جس کا جو فعل بنتا ہے توفی۔ اب توفی اور وفات، دیکھیں ہمارے پاس قرآن کے اندر 3 تعبیریں آئی ہیں قرآن اور احادیث میں، ایک روح ہے، ایک نفس ہے، ایک بدن ہے۔ وفات کا جو لفظ ہے، توفی کا جو لفظ ہے اور معنی اور مفہوم ہے اور میننگ ہے، یہ نفس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ روح کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا جاتا ہے؟ قبض، قبض روح۔ بدن کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا جاتا ہے؟ موت۔ پس موت بدن کے لیے ہے، توفی اور وفات نفس کے لیے ہے، قبض روح کے لیے ہے۔ اب یہاں پر حضرت اسرائیل نے
حضرت ادریس کی کہ نفس کی توفی کی. اب کیا مطلب توفی کی، ابھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اب جب توفی نفس ادریس علیہ السلام کا عمل انجام پایا تو اس کے بعد حضرت اسرائیل یعنی ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام سے پوچھا کہ اب بتاؤ موت کو تم نے کیسا پایا. یہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے موت کو اس چیز سے زیادہ شدید تر پایا کہ میں نے اس کو سنا ہوا تھا. یعنی جو میں نے سنا ہوا تھا کہ موت واقعاً شدید تر ہے، اس سے بھی زیادہ شدید تر نکلی. اس کا ٹیسٹ بہت ہی تلخ تھا. ہاں، لہٰذا آپ دیکھیں قرآن مجید میں سورہ آل عمران آیت نمبر 185، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کو چکھے گا، توفی کو چکھے گا. توفی ایک عمل ہے. اب کیا عمل ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. دیکھیں موت کا کیا مطلب ہے. موت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی روح کو اس کے بدن سے جدا کیا جائے، ڈسکنیکٹ کیا جائے. اب اس ڈسکنیکشن کا ایک ٹیسٹ ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، یہ ذائقہ کون چکھتا ہے؟ ذائقہ تو ظاہر سی بات ہے چکھنے کو کہتے ہیں. کون چکھنے والا ہے؟ Who's the فاعل؟ کس کو یہ چکھا، کس کو یہ ٹیسٹ کرایا جائے گا؟ چکھنے والا، چکھنے والی ہستی کون ہے؟ ٹیسٹ کرنے والی چیز کون ہے؟ نفس انسان. انسان کا نفس موت کو ٹیسٹ کرتا ہے. بس تعبیر کیا ہو جائے گی، سینٹنس کیا بنائیں گے کہ نفس سے انسان موت کو چکھتا ہے یا موت کو چکھتی ہے. اب میل ہے یا فیمیل وہ آپ ڈیسائیڈ کریں. اب اس چکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ نفس سے انسان مر جاتا ہے. انسان کا نفس کبھی بھی نہیں مرتا، کیونکہ مرنے کو کیا کہتے ہیں؟ موت. موت یعنی ڈسکنیکشن. بس یہ مرنا، یہ موت کس کے لیے؟ بدن کے لیے. یہ بدن فانی ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے. لیکن اس کو جو ٹیسٹ کرتا ہے، اس کو جو چکھتا ہے وہ کون ہے؟ نفس ہے. لیکن نفس مرتا نہیں ہے، فقط ٹیسٹ کرتا ہے، اس کا ذائقہ دیکھتا ہے، اس ذائقے کو فیل کرتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ غذا کو ٹیسٹ کرتا ہے زبان کے ذریعے. اوکے، اسی طرح انسان کا نفس موت کو چکھتا ہے. لہذا نفس سے انسان زندہ رہتا ہے. ظاہر سی بات ہے جو زندہ ہوتا ہے وہ چیک کر سکتا ہے نا کہ اس کا ٹیسٹ کیا ہے. جو انسان زندہ ہوتا ہے وہ چیک کر سکتا ہے کہ یہ بریانی کتنی ٹیسٹ فل ہے، کتنی ڈیلیشیس ہے، اس میں نمک کم ہے، نمک زیادہ ہے. اوکے، میٹھا ہے، مطلب فلاں چیز میٹھی ہے یا واٹ ایور. اوکے، لہذا ایک چیز زندہ رہے گی تو ٹیسٹ کر سکتی ہے. نفس سے انسان زندہ رہتا ہے تو ٹیسٹ کرتا ہے، اور اس ٹیسٹ کرنے کے بعد تا ابد وہ زندہ ہے. ادریس علیہ السلام نے کیا چاہا کہ مجھے موت کو ٹیسٹ کرنا ہے، چکھنا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اب عرفانی اصطلاح میں، حدیث کی اصطلاح میں، علماء اور ائمہ اہل البیت کی ٹرمینالوجی میں اس کو کہتے ہیں موت اختیاری. موت اختیاری یعنی اپنا ارادہ اور اپنے اختیار سے موت کو چکھنا، اپنے اختیار سے روح کو اپنے بدن سے جدا کرنا. ایک اور ٹرمینالوجی کے اندر اس کو انخلاع کہتے ہیں. انخلاع یعنی حضرت ادریس علیہ السلام نے خود چاہا کہ اے اسرائیل میک می ٹیسٹ موت اینڈ ڈیتھ. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم انسانوں کی طرح کہ مثلا جب میں پیدا ہوا تھا، جب میری تقدیرات لکھی گئی تھی تو خدا نے میری تقدیر میں لکھ دیا تھا کہ مثلا ہانی رضا صاحب کو 80 سال کی عمر میں موت آئے گی، فلاں دن فلاں تاریخ اور فلاں منٹ میں اس کو موت آنی ہے. ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گا اس ٹائم کا. اب مجھے تو نہیں پتا وہ ڈیٹ ایگزیکٹلی کیا ہے، اور میں تو اپنی زندگی میں کبھی موت کو چاہتا نہیں ہوں. خدا نے بھی کہا ہے کہ آپ لمبی عمر مانگو، موت کو نہیں مانگو. حضرت اب یہاں پر کیا ہم موت کو نہیں مانگ سکتے؟ اب اس کو رہنے دیں، ابھی میں آپ کی خدمت میں اس کا جواب پیش کروں گا. حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا کہا ملک الموت سے کہ مجھے موت کو چکھنا ہے.
یعنی اس سے پہلے کہ میری اجل آ جائے، میری وہ لکھی ہوئی تاریخ آ جائے 100 سال بعد، 200 سال بعد، مجھے ابھی ٹیسٹ کرنا ہے. اور ان کی دعا یہاں پر مستجاب ہوئی. اب اس کو موت اختیاری کہتے ہیں، اپنے ول سے موت کے محضر میں جانا، ملک الموت کے محضر میں جانا اور اس کو کہنا کہ میری روح کو قبض کرو، میرے نفس کو توفی کرو. اس کو حدیث کے اندر کیا آیا ہے؟ بحار الانوار جلد نمبر 69 صفحہ نمبر 59، موتو قبل ان تموتو، اس سے پہلے کہ موت تم تک پہنچے تم موت کے پیچھے جاؤ، تم خود اپنے آپ کو مارو، اپنے آپ کو موت عطا کرو. کیا مطلب اپنے آپ کو موت عطا کرو؟ یہاں پر امام علیہ السلام سے اس روایت کے اندر موت اختیاری کی تعلیم دے رہے ہیں کہ بھائی موت اختیاری کو اپناؤ، اپنے اختیار سے مرو. اب اپنے اختیار سے مرنے سے کیا مراد ہے؟ اپنے اختیار سے مرنے سے مراد یہ تو نہیں ہے کہ میں بندوق لے لوں اور ڈشم، نہیں، یا چاقو لے لوں اپنے آپ، نہیں، یہ تو مراد نہیں ہے. یا مثلا میں جاؤں گلی کوچے میں اور اسٹریٹ میں اور سامنے گاڑی آ رہی ہے اور میں سامنے کھڑے ہو جاؤں، انا للہ، نہیں، یہ تو مراد نہیں ہے. یہاں پر موت سے مراد بہت ہی خوبصورت دقیق تربیتی معنی ہے. وہ کیا ہے؟ موت کا لغوی ترجمہ کیا ہے؟ موت یعنی ڈسکنیکشن، موت یعنی سیپریشن آف دا سول فرام دا باڈی، روح کا بدن سے جدا ہونا. اس جدائی کو موت کہا جاتا ہے. اب اس جدائی کو جو ہم موت کہتے ہیں، جس کو انقطاع بھی کہتے ہیں، اگر آپ کو لاسٹ سیشن کی تعبیر یاد ہو، ہم نے انقطاع کا لفظ مناجات شعبانیہ سے ہم نے کوٹ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا. اس انقطاع، ڈسکنیکشن، جدا ہونا، اس کے مراتب ہیں، اس کے لیولز ہیں. یعنی ہر چیز، ہر قسم کا جدا ہونا، ہر قسم کا منقطع ہونا، اس کو جدائی کہتے ہیں، اس کو موت کہتے ہیں. مثلا یہ دو ہاتھ ابھی ملے ہوئے ہیں، ان دونوں کو میں اب جدا کر دوں، اس کو موت کہتے ہیں. ہر چیز کا جدا ہونا دوسری چیز سے، اس کو انقطاع اور موت کہا جاتا ہے. اگر انسان اپنے اختیار سے اپنے ارادے کو، اپنے ول کو، اپنے اختیار کو اللہ کے ارادے کی سپورٹ کر دے. مثلا میرا ارادہ یہ ہے کہ میں آج، چونکہ پاکستان ورسز انڈیا کا فائنل ہے، مثال کے طور پر شب قدر کی رات ہے، 21ویں رمضان کی رات ہے شب قدر کی، اور رات کو پاکستان اور انڈیا کا میچ ہونا ہے. اب ایک طرف سے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ دیکھو شب قدر تقدیرات کی رات ہے، تم اپنے ہاتھ سے اپنی تقدیر کو لکھ سکتے ہو، لیکن اس کی کنڈیشن ہے کہ تمہیں فلاں 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 عمل اور عبادتیں انجام دینی ہوگی. دوسری طرف سے میں تو ایک بہت بڑا کرکٹ کا فین ہوں، اوکے، اور پاکستان ورسز انڈیا ورلڈ کپ 50 اوور کا میچ آنے والا ہے رات 11 بجے سے صبح مثلا 5 بجے تک، شب قدر کی رات کو. اب میں کیا کروں؟ میرا اپنا ارادہ یہ ہے کہ میں میچ دیکھوں. خدا کا ارادہ، امام مہدی علیہ السلام کا ارادہ کیا ہے؟ کہ میں شب قدر کی رات کو عبادتیں انجام دوں. اب جب میں اپنے ارادے کو کرکٹ میچ کو خدا کے ارادے میں فانی کرتا ہوں، خدا کے ارادے میں، یا یوں کہوں خدا کے ارادے کو سپورٹ کر دیتا ہوں، تو اس کو موت کہتے ہیں، اس کو انقطاع کہتے ہیں، موت اختیاری کہتے ہیں، اس کو موتو قبل ان تموتو کہتے ہیں. کیونکہ میں اپنے ارادے سے ڈسکنیکٹ ہو گیا ہوں. میں نے خود اپنے ارادے سے اپنے ارادے کو اللہ کے ارادے کے لیے، اپنے ارادے کو کیا ڈسکنیکٹ کیا ہے، کٹ آف کیا ہے. یعنی میں اپنے ارادے کو سائڈ پہ کر کے اللہ کے ارادے کے محضر میں جاؤں گا، اور جو خدا کہے گا سمعا و طاعتا، میں خدا کی اطاعت کروں گا. اس کو کہتے ہیں موت اختیاری.
ایک اور اگزامپل موت اختیاری کی، ہر عمل صالح، ہر عمل حسنہ، ہر نیک اور خیر عمل کو انجام دینا کہ جو انسان امر الہی کے تحت انجام دیتا ہے. خدا نے کہا ہے کہ نماز پڑھو، یہ عمل صالح ہے. روزہ رکھو، یہ عمل صالح ہے. کسی فقیر کو مثلا فقیر کو 1000 روپے کی ضرورت ہے، میں اس کو 1000 روپے نہیں، مثلا 1500 روپے دیتا ہوں، البتہ میری استطاعت کے مطابق اس کو میں دیتا ہوں. تو یہ سب کیا ہے؟ خدا کے ارادے کے تحت آنا اور عمل صالح کو انجام دینا. یہ بھی موت ہے، اس کو بھی موت کہتے ہیں. تیسری اگزامپل اگر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، ہر گناہ سے جدا ہونا اور خدا کے محضر میں پناہ لے لینا، اس کو بھی موت کہتے ہیں. مثلا میں ابھی فار ایگزامپل میرے پاس موبائل ہے، انٹرنیٹ آن ہے، سامنے انسٹا کھلا ہوا ہے، یوٹیوب، فیس بک کھلا ہوا ہے، نامحرموں کی تصویریں آ رہی ہیں. میں انسٹا کو سکرول ڈاؤن کے بجائے میں ایگزٹ کر دیتا ہوں تاکہ میں گناہ سے بچوں، نامحرم میری نگاہوں میں نہ آئے. اس گناہ سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کرنا، اس کو موت کہتے ہیں. البتہ اس کے لیولز ہیں، اس کے بھی اپنے مراتب و لیولز ہیں. ایک دفعہ ہوتا ہے کہ میں انسٹاگرام پہ مجھے کوئی خاص کام نہیں ہے، میں نے ویسے ہی ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے. اب جب میں ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو میں ویسے ہی ٹائم پاس روزانہ 1 گھنٹہ 2 آورز انسٹاگرام کو دیکھتا ہوں تو نامحرم کی کتنی تصویریں آتی ہیں، ہالی ووڈ کی سیلیبریٹیز سامنے آتی ہیں، اور وہاں سے مثلا مجھے تو نوحہ سننا ہے انسٹاگرام پہ، مجھے تو کوئی حدیث اور آیت کی تلاش کرنی ہے، مجھے کوئی اچھی اسلامک پکچر تلاش کرنی ہے انسٹا پہ، لیکن اس اسلامک پکچر کو تلاش کرتے 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 نامحرم کی بھی، بالی ووڈ کی، ہالی ووڈ کی، لالی ووڈ کی سیلیبریٹیز اور نامحرم کی بھی پکچرز آ رہی ہیں. تو یہ تو گناہ ہے. اب میں کیا کرتا ہوں یہاں پر؟ میں آتا ہوں اور انسٹاگرام کو ہی ان انسٹال کر دیتا ہوں. اب یہ ایک بہت بڑا لیول ہو گیا، یعنی میں نے گناہ سے اب بہت ہائر لیول پہ آ کے مقابلہ کیا ہے. تو یہ موت اختیاری کا ہائر لیول ہو جائے گا. آپ دیکھیں دین کتنا آسان ہے، اسپرچویلٹی اور معنویت کا راستہ ہمارے فل ایکسس میں ہے. نارملی ہماری کیا روش ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی وی آئی پی راستہ، کوئی ڈیفیکلٹ راستہ بتائیں ہمیں. مثلا ہم اگر آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ کے پاس جائیں گے کہ وہ تو دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن اگر وہ خواب میں آ گئے اور ہم ان سے تقاضا کریں کہ آغا صاحب آپ ہمیں ایسا ذکر دیں جو مثلا جس سے ہمارے اندر وہ معنوی حالات ایجاد ہو جائیں، لیکن ایسا ذکر دیں آپ جو مثلا 1000 2000 15,000 اذکار ہوں. ایسا نہیں ہوتا. ہم کیوں اپنے لیے مشکل بناتے ہیں دین کو؟ آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ کے پاس میں آپ کو ہنڈریڈز آف حوالے دے سکتا ہوں اس کے لیے. آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ کے پاس کتنی دفعہ لوگ آئے، طلاب آئے، مدرسے کے اسٹوڈنٹس آئے، عام بزنس مینز اور جاب کرنے والے افراد آئے، اور سب نے ایک ہی سوال پوچھا کہ معنویت اور روحانیت کا راستہ طے کرنے کے لیے مجھے کوئی ذکر دیں. وہ ایک ہی جواب فرماتے تھے، واجبات پہ عمل کرو، گناہوں سے اجتناب کرو، دیٹس اٹ. اور کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو. واجبات پہ عمل کریں، نماز اول وقت مجھے پتا ہے واجب ہے، عمل کریں. روزہ رکھنا ہے، واجب ہے، عمل کریں. نامحرم کو دیکھنا گناہ ہے، نہیں دیکھوں میں، گناہ ہے. یہ سب اس کے اوپر اگر ہم عمل پیدا ہو جائیں مسلسل کنسسٹنسی کے ساتھ، تو پھر ہم موت اختیاری کے مختلف لیولز کو طے کریں گے. اب ہمارے عرفاء کے بارے میں معروف ہے، مثلا آپ دیکھیں علامہ طباطبائی رحمت اللہ علیہ، ان کے آپ زندگی نامہ، ان کے حالات پڑھیں تو ان کے بارے میں معروف ہے کہ وہ واقعاً وہ موت اختیاری کے اسی لیول پہ پہنچ چکے تھے، اس کے تقریباً ہائی لیول پہ پہنچ چکے تھے کہ وہ مثلا بعض اوقات اپنے ہی ول سے، اپنے ہی ارادے سے اپنی روح کو اپنے بدن سے جدا کر کے ان عوالم اخروی میں اور برزخی میں چلے جاتے ہیں.
اور 8 یا 9 گھنٹے بعد وہ واپس آتے. اب ان کے دوست احباب پریشان ہوتے کہ یہ تو جواب نہیں دے رہے کہ علامہ ویک اپ ویک اپ, وائی آر یو ناٹ ریسپونڈنگ, آپ ہمیں جواب کیوں نہیں دے رہے. پھر وہ علامہ کی وائف سے پوچھتے کہ ان کو کیا ہو گیا ہے, تو علامہ کی وائف فرماتی کہ یہ نارمل ہے, یہ ان عوالم میں سفر اور سیر کر رہے ہیں, آپ ٹینشن نہ لیں, واپس آ جائیں گے. تو آپ دیکھیں یہ علماء نے, ان کو اللہ نے یہ توفیقات کیسے نصیب فرمائی, کیسے عطا فرمائی. انہوں نے یہیں سے شروع کیا جو آیت اللہ بہجت نے فرمایا, واجبات پہ عمل کرو, مستحبات فی الحال ناٹ این ایشو, فی الحال واجبات پہ عمل کرو اور گناہوں سے اجتناب کرو. یہ اتنا آسان راستہ ہے کہ اگر کنسسٹنسی کے ساتھ میں اور آپ انجام دیں تو ہم کسی مقام تک پہنچ سکتے ہیں. تو موت اختیاری کے میں نے آپ کو کچھ ایگزامپلز بتائے. سب ان تمام ایگزامپلز میں ایک کامن پوائنٹ مجھے آپ بتائیں کیا ہے. کامن پوائنٹ یہاں پر یہ کہ اپنے زندگی کے ہر لمحے کے اندر, ہر سیکنڈ کے اندر اپنے ارادے کو خدا کے ارادے میں فانی کر دینا, اور خدا کے ارادے کو اور امام زمانہ علیہ السلام کے ارادے کو, کیونکہ امام زمانہ کا ارادہ وہ یہ جو اللہ کا ارادہ ہے, ٹھیک ہے. یعنی امام زمانہ کا کیا ہدف ہے, میری تربیت کرنا. اوکے, خدا امام زمانہ کے واسطے سے میری تربیت کرتا ہے. یزکیہم قرآن کی تعبیر ہے کہ خدا کیا فرماتا ہے سورہ جمعہ کے اندر, یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. خدا انبیاء کے ذریعے, انبیاء کے واسطے سے لوگوں کو تزکیہ نفس عطا کرتا ہے. اس زمانے میں امام مہدی علیہ السلام کے واسطے سے خدا ہمیں معنویت اور روحانی اور اپنا قرب عطا کرنا چاہتا ہے. تو اگر میں کہتا ہوں کہ مثلا خدا کے ارادے میں اپنے ارادے کو فانی کر دینا, اٹس دا سیم, یہاں پر کوئی ایشو نہیں ہے. لہذا اگر میں اپنے ارادے کو, یہاں پر دیکھیں اس اپنے ارادے کو فانی کرنے کے 2 پہلو ہیں. اپنے ارادے کو خدا کے ارادے میں فانی کرنا یعنی خدا کے ارادے کو اپنے وجود کے اندر حاکم کر دینا. میرے وجود کے اندر کس کا ارادہ حاکم ہے 24 گھنٹے؟ اللہ کا ارادہ. اللہ مجھے کہے گا ابھی سو تو سو جاؤ, یہ سونے کا ٹائم ہے. اٹھو تو اٹھ جاؤ, نماز کے لیے اذان ہو رہی ہے, ویک اپ, تو مجھے اٹھنا ہوگا. یہ اللہ کا ارادہ ہے جس کے اوپر میں عمل کر رہا ہوں. اسی کو موت اختیاری کہتے ہیں. اپنے ارادے سے ڈسکنیکٹ ہونا, اللہ کے ارادے سے کنیکٹ ہو جانا. سمپل. اب یہاں پر ایک بات ہے, وہ نقطہ چھوٹا سا یہ ہے کہ حضرت ادریس نے پہلے سنا ہوا تھا کہ موت تو بہت سخت ہے. اس کو کیا کہتے ہیں فلسفی اصطلاح میں؟ اس کو کہتے ہیں علم حصولی. علم کی 2 قسمیں ہیں لیولز کے مطابق, علم حصولی اور علم حضوری. حضرت ادریس نے جب پہلے لوگوں سے سنا ہوا تھا کہ موت تو بہت سخت ہوتی ہے, تو اس سنے ہوئے چیز کو علم کہتے ہیں. یہ علم ہے نا, لیکن اس علم کو علم حصولی کہتے ہیں. یعنی وہ علم, مثلا ابھی میں یہ دیکھ رہا ہوں, بہت ساری چیزیں میں سنتا ہوں, دیکھتا ہوں, یہ سب علم حصولی ہے. لیکن ایک چیز کو احساس کرنا, ایک چیز کو ایکسپیرینس کرنا اپنے وجود کے ذریعے, اس کو علم حضوری کہتے ہیں. مثلا آپ نے سنا ہوا ہے بھوک کے بارے میں کہ واٹ از ہنگر. ہنگر ایسا ہوتا ہے انسان کو بھوک لگتی ہے, جب اس کو بھوک لگتی تو اس کو کھانے کی نیڈ کا احساس ہوتا ہے. یہ میں نے سنا ہوا ہے کہ بھوک کی کیا ڈیفینیشن ہے, اس کو علم حصولی کہتے ہیں. لیکن ایک دفعہ ہوتا ہے کہ مثلا واقعاً بھوک لگ رہی ہے, اوکے, حقیقتاً مجھے اس وقت بھوک کا احساس ہو رہا ہے, اس کو علم حضوری کہتے ہیں. حضرت ادریس علیہ السلام نے موت کو علم حصولی کے مرتبے سے علم حضوری کے مرتبے تک احساس کیا, اس لیول پر چکھا, ٹیسٹ کیا, ایکسپیرینس کیا. لہذا حضرت ادریس علیہ السلام نے موت کو ادراک اور ایبزارب کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ اچھا اب میں نے دیکھا موت کیا ہے. وہ جو چیز میں نے موت کے بارے میں سنی ہوئی تھی
اور جو میں اب موت کو چکھ رہا ہوں یہ تو زیادہ شدید تر ہے، یہ تو زیادہ سخت تر ہے، اب مجھے موت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ لہٰذا بہت ہی خوبصورت بحث ہے، اور ہم اگلے سیشن میں حضرت ادریس کی مزید حاجات جو انہوں نے حضرت اسرائیل سے طلب کی ہے۔ اب دیکھیں بہت ہی ہم ایک پروسیس کے ذریعے جا رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام نے آسمان کے سفر کی حاجت طلب کی، اس کے بعد موت کی حاجت کو طلب کیا۔ اب موت کی حاجت کو طلب کرنے کے بعد حضرت ادریس، ظاہر سی بات ہے جب انسان کی موت ہو جاتی ہے تو یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ حضرت ادریس جہنم کی بھی طلب کرتے ہیں کہ مجھے جہنم دیکھنا ہے، اور جنت کی بھی طلب کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی آخری حاجت خدا سے کیا ہوتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔